اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان احکامات کو جو ہم نے نازل کر دیں، من البینات وہ نشانیاں، وہ احکامات، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے باوجود وہ چھپاتے ہیں کہ جو ہم نے کتاب میں ان کو کھول کے بیان کر دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ایسے لوگ جو ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور باقی تمام جہان کے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور پورے جہان کی لعنت، جو اللہ کے احکامات کو سمجھ آ جانے کے باوجود چھپائیں، جو اللہ کے احکامات کو جو کتاب میں بیان کر دیے گئے ہیں وہ سمجھ آ جائیں اور اس کے باوجود اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان احکامات کو چھپا لیں اور اپنی مرضی کی باتیں ان کو بتائیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے، اللہ سوائے ان لوگوں کے، الذین ان لوگوں کے، تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، اور اصلحوا اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور بیان کر دیا، وہ جو جس چیز کو وہ چھپا رہے تھے اس حق کو بیان کر دیا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اللہ کے احکامات کو جیسے وہ ہیں اس طرح پھر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو ایسے لوگ جو ہیں فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم ان کی، وانا التواب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ کو پسند کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جن سے غلطی سے اگر کوئی بات یا کسی آیت کا مفہوم یا کوئی مسئلہ، کوئی شرعی حکم پہلے ان کو غلطی لگی سمجھنے میں، اس انداز میں بیان کر دیا جیسے ان کو سمجھ آیا، لیکن بعد میں جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تو انہوں نے اپنی عزت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس حق کو واضح طور پہ بیان کر دیا، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بات پہ اڑ گیا کہ چونکہ میری زبان سے اب پہلے والا مسئلہ نکل چکا ہے، اب میں اپنے الفاظ واپس لوں گا تو میری انسلٹ ہوگی، تو یہ کیا ہے، یہ وہی اسی زمرے میں آئیں گے لوگ جن پر اللہ اور تمام جہان والوں کی لعنت ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کفر پر ہی تھے، یعنی ان کو توبہ کا موقع نہیں ملا، انہوں نے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے اسی رویے پہ مر گئے جس رویے پہ وہ پہلے تھے، قرآن کی اللہ کے احکامات کو چھپانے کے رویے پہ تھے، اور اسی کفر پہ ہی مر گئے، اسی ضد پہ ہی مر گئے، اسی انا پہ ہی مر گئے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لعنت والا فکرہ 2 بار بولا ہے، پہلی آیت میں بھی، پچھلے سبق میں جو پڑھی تھی، اور اس میں بھی کسی بات کو
دو بار یا تین بار دہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اہم مضمون ہے، اور لعنت دو بار تین بار ایک ہی موضوع پہ، اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی شخص اس سے بڑا بدبخت کیا ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی لعنت اور اس پورے جہان کی لعنت بھیج رہا ہے؟ اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب کو کم ہی نہیں کیا جائے گا۔ عذاب کم دو طرح سے ہوتا ہے۔ آپ کسی شخص کو تھپڑ سے ماریں نا، پہلی بار اس کو تھپڑ کی بہت تکلیف ہوتی ہے، 2 4 بار 10 بار تھپڑ سے ماریں تو اب اس کو تکلیف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھپڑ کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہر بار آپ اپنا انداز تبدیل کرتے رہیں تو پھر اس کی تکلیف اسی طرح رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جہنمی جو ہوں گے ان کے جسموں کو بدلا جائے گا، ان کی جلدوں کو بدلا جائے گا بار بار، تاکہ وہ اس آگ کی عادی نہ ہو جائیں، تاکہ ہر بار وہ نئی جلد کے ساتھ آگ کی تپش کو نئے طریقے سے محسوس کریں، ان پر وہ تپش کم نہ ہو۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو ڈھیل یا مہلت دی جائے گی۔ تو یاد رکھو، احکامات کس کے ماننے ہیں، شریعت کس کی ہے، حکم کس کا ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، تمہارا مالک، تمہارا فرما روا، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کیا ہوتا ہے؟ جس کی غلامی کی جائے، مالک، آقا، آپ جس کی عابد ہوں، آپ جس کی عبادت کرتے ہوں۔ ہم پڑھ چکے ہیں عبادت دراصل کیا ہے؟ غلامی ہے۔ وہ ایک ہی مالک ہے جس کے ہم غلام ہیں، جس کا ہم نے کہنا ماننا ہے، جس کے حکم پر چل رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔